أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل درس قرآن آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آج پہلے پارے کی آخری آیات آپ کے سامنے اس کے بارے میں کچھ بات کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ پہلے پارے کی تفسیر کا آج ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ دوسرا پارہ شروع ہوگا، اس کے بارے میں بیان کروں گا۔ آج پہلے پارے کی آخری آیات۔ اہل یہود کا ذکر آپ سن رہے ہیں کہ انہوں نے گزشتہ آیات میں ان سے کہا گیا کہ تم اللہ کے بارے میں ہم سے کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہیں، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں، اور ہم اللہ کے لیے خالص ہیں، اور ہم ریاکاری نہیں کرتے، دکھاوا نہیں کرتے، اللہ کے لیے ہم خاص ہیں۔ آج جو آیہ مبارکہ ہے اس میں بھی اہل یہود نے اور عیسائیوں نے یہی اعتراض کیا اور کہنے لگے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائیوں نے کہا کہ وہ عیسائی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے اعتراض کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی۔ نہ وہ یہودی تھے، نہ وہ عیسائی تھے، بلکہ وہ دین اسلام پر تھے اور حنیف پر تھے وہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا۔ اور ان لوگوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد وہ تھے یہودی یا عیسائی۔ انہوں نے ان سب کو کہا کہ یہودی تھے اور عیسائیوں نے کہا یہ عیسائی تھے۔ قل اانتم اعلم ام اللہ، اے نبی آپ ان سے فرما دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہزاروں سال پہلے تم سے دنیا میں تشریف لائے، تم ہزاروں سال بعد یہاں دنیا میں تشریف لائے، وہ تمہارے دین پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ یہودی کیسے ہو سکتے ہیں؟ عیسائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ دین تو ان کے بعد آیا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو چھپائے گواہی جو اس کے پاس ہو اللہ کی طرف سے۔ یعنی کہ تمہاری اپنی کتابوں میں، تورات میں، انجیل میں آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات بھی لکھے ہیں کہ وہ یہودی نہیں تھے، عیسائی نہیں تھے، لیکن تم اس گواہی کو بدل کر لوگوں کے سامنے بتا رہے ہو اور تم ان کو کہہ رہے ہو کہ وہ یہودی تھے، وہ عیسائی تھے، حالانکہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہے وہ یہودی نہیں تھے، عیسائی نہیں تھے۔ اللہ نے فرمایا یہ بہت بڑا ظلم ہے اور تم بڑے ظالم ہو۔ ایک تو بات کو چھپاتے ہو اور چھپانے کے بعد لوگوں کو اس بات کا الٹ بتا رہے ہو۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تورات شریف میں، نعت شریف اس میں مذکور تھی، لکھی ہوئی تھی، تم نے ان کو بدل دیا۔ نبی پاک کی ساری نشانیاں، حلیہ شریف، سب کچھ بدل کر لوگوں کو بتایا۔ تم کتنے بڑے ظالم ہو۔ یہ تمہارے پاس امانت تھی، تم کتاب کو جاننے والے تھے، اللہ کے احکام کو جاننے والے تھے، لیکن تم نے ان سب کو بدل کر لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے کام دیکھ رہا ہے کہ تم کتنے بڑے ظالم ہو۔ یہ دنیا 4 دن کی ہے، یہ جو تم الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہو، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو، صرف دنیا کے لالچ میں، دنیا کے مال کے پیچھے تم پاگل ہو چکے ہو اور تم لوگ ایسی حرکتیں کر رہے ہو۔ چنانچہ جب انہوں نے اعتراض کیا
ابراہیم علیہ السلام پر کہ وہ یہودی تھے، وہ نصرانی تھے۔ اللہ فرماتا ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ اور ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ تو فرما بردار تھے، اور حنیف کے معنی سیدھا راستہ، وہ تو حق کے راستے پر تھے، وہ بالکل یہودی اور عیسائی نہیں تھے۔ یہ عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے۔ تم سے ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، پھر ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، پھر اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے۔ پھر تم نے سب پر الزام لگا دیا کہ وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ عقل رکھتے ہو تم؟ ہزارہا سال پہلے وہ تم سے ہوئے، ان کا دین بالکل الگ تھا، تمہارا دین بالکل الگ ہے۔ تم ہفتے کے دن کی تعظیم کرتے ہو، تمہیں ہفتے کے دن کا منع کیا ہوا شکار کا، ان کے دین میں ایسا نہیں تھا۔ تمہارا قبلہ بیت المقدس ہے، ان کا قبلہ بیت اللہ تھا، اور کتنی چیزوں میں تمہارے دین میں ان کے دین میں فرق ہے۔ وہ کیسے یہودی اور عیسائی ہو سکتے ہیں؟ بس جب ان سے بات نہیں بنتی تھی، جب یہ مناظرے کے اندر ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا، تو بس یہ کہتے تھے ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں، ہم بخشے جائیں گے۔ یہودی بھی یہی کہتے تھے، عیسائی بھی یہی کہتے تھے کہ ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں، وہ نیک بزرگ گزر چکے، ہم اللہ کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ پیش کریں گے اور ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو پھر ایسا نہیں۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ فرماتا ہے یہ وہ ایک گروہ ہے، وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، جو لَهَا مَا كَسَبَتْ، ان کے لیے جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے ان کے بارے میں سوال ہی نہیں کیا جائے گا کہ کیا وہ کرتے تھے، کیا وہ نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے بارے میں تم سے سوال ہی نہیں کیا جائے گا۔ تم تو اللہ کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ جب پیش کرو جب تم سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے، تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ اور دنیا میں جو تم نے کمایا وہ تمہارے لیے ہے، تم جیسے عقیدے رکھو گے، تم جیسے عمل کرو گے، قیامت میں تمہیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد نے جو کچھ کمایا، ان کے جیسے عقیدے تھے، جو عمل تھے، وہ ان کے ساتھ ہیں، اور تم ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم ان کے عمل ہماری بارگاہ میں پیش کرو تو تم بخشے جاؤ۔ ان کے عمل ان کے ساتھ ہیں، تمہارے عمل تمہارے ساتھ ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک اور نقطہ بیان کیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی گواہی کو چھپائے اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہو سکتا۔ تورات میں، انجیل میں اللہ تعالیٰ کی واضح نشانیاں آئیں کہ آخری نبی تشریف لائیں گے، ان کی یہ نشانیاں ہوں گی۔ ان کی تعریف تورات شریف میں موجود تھی، ان کا نام موجود تھا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آنے کی خبر دی تھی کہ ان کا نام احمد ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ میری اولاد میں سے ایک نبی ظاہر ہو جو میری اولاد سے نبی ہو۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام سے کہ نسب سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے کر آئے۔ ان کا ذکر تو ہر آنے والا نبی ان کا ذکر کر رہا تھا، ان کی باتیں کر رہا تھا۔ جب یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے، تم ان کا زمانہ پا کر اور تم ان کو دیکھ کر پھر ان کا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے، ان کا غلام کیوں نہیں بنتے؟ صرف ضد ہے، ہٹ درمی ہے، مخالفت کی وجہ سے تم ان کی پیروی نہیں کرتے، اور حسد کی وجہ سے۔ یہ تمہارے اپنے عمل ہیں، تمہاری اپنی جو کچھ تم کرتے ہو، تمہارے اپنے عمل خراب ہیں، تمہاری سوچ خیال ہے، تمہارے اندر جو ایک آگ ہے، جو حسد کی، جو جلن کی، اس کی وجہ سے تم آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھتے۔ صرف تمہیں حسد ہے کہ یہ بنی اسرائیل سے نبی نہیں ہوئے، یہ بنی اسماعیل سے نبی ہوئے ہیں، اس وجہ سے بھی تم حسد رکھتے ہو، اور یہ تمہارا کہنا بالکل باطل ہے،
کہ وہ لوگ یہودی تھے، وہ عیسائی تھے۔ چنانچہ ان لوگوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ وہ یہودی تھے، وہ عیسائی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا وہ ہرگز یہودی نہیں تھے، وہ نصرانی نہیں تھے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے سچے فرما بردار تھے۔ ہمیں بھی یہی پیغام ملا یہاں سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہود اور نصارہ غلط باتیں کرتے تھے اور بہتان لگاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو انہوں نے بہتان لگایا، اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا۔ اور تورات شریف میں، انجیل شریف میں اللہ تعالیٰ کی گواہی موجود ہے اور یہ لوگ اس کو چھپاتے ہیں۔ یہاں سے پتہ لگا کہ گواہی کو چھپانا نہیں چاہیے۔ سب سے بڑی گواہی عقائد کی گواہی کو چھپانا نہیں چاہیے۔ لوگوں کو صحیح اللہ کے بارے میں عقائد بتانے چاہیے، آخرت کے بارے میں عقائد بتانے چاہیے، جو نبی کی شان ہے وہ لوگوں کو صحیح بتانی چاہیے۔ آج بھی کوئی شخص اگر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی آیاتیں لوگوں کے سامنے نہیں تلاوت کرتا، ان کا ترجمہ نہیں بتاتا، ان کی تفسیر نہیں بتاتا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان چھپاتا ہے، تو نبی کی شان چھپانا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ ان کو غور کرنا چاہیے۔ آج بھی ہمارے ارد گرد ایسے لوگ موجود ہیں جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو چھپاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ ایک عام بشر تھے، جیسے ہم بشر ہیں وہ بھی بشر تھے۔ ان کی زبان پر ہمارے نبی کی شان آتی نہیں ہے، چھپا کر رکھتے ہیں اور گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، معاذ اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ گھٹائیں تجھے، اسے منظور ہے بڑھانا تیرا، یہ گھٹا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑھا رہا ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک آیت شریف میں کہ محبوب ہر آنے والا لمحہ تیرے گزرے سے بہتر ہوگا۔ حضور کی شان لمحے لمحے بڑھ رہی ہے، کم نہیں ہو رہی۔ جس نبی پر اللہ تعالیٰ کا، اس کے فرشتوں کا سلام آئے، درود آئے، اس نبی کی شان کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کوئی کام نہیں کرتا، اس کا کام کوئی ثابت نہیں ہے، لیکن جب درود شریف کا حکم دیا تو اللہ نے فرمایا کہ میں بھی اس نبی پر درود بھیجتا ہوں، اے ایمان والو تم بھی اس نبی پر درود بھیجو۔ اور اس نبی کی شان کا اندازہ کون کر سکتا ہے جس نبی پر اللہ تعالیٰ کا درود و سلام آئے؟ مخلوق پر ایسا وقت آ سکتا ہے کہ اللہ کا نام لینے والا نہ ہو، کیونکہ ہر چیز فنا ہو جائے گی، لیکن ایسا وقت کبھی نہیں آ سکتا کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی تعریف کرنے والا کوئی نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی تعریف فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا درود پڑھنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ہمارے نبی کی تعریف فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کی تعریف کرے اس کی شان کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ تو یہود و نصارہ بہتان لگاتے تھے، ہٹ درمی، ضد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھتے تھے اور الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو مسلسل جواب دے رہا ہے۔ آگے بیان جاری ہے۔ آج پہلے پارے کی تفسیر ختم ہوئی، انشاءاللہ کل سے انشاءاللہ سورہ دوسرا سیقول السفہاء سے تفسیر شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم جو کچھ بیان ہوا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور بیان میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔